حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربانی کے متعلق پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی قربانی میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا سرکار نے، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فصوفوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اون کے متعلق کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے تو آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے روز ارشاد فرمایا کہ انا اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، کہ آج کے دن سب سے پہلا جو کام ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ان نصلی ثم نرجی فننحر من فعلہ فقد اصاب سنتنا، کہ سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا فرمائیں گے اور اس کے بعد لوٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی جس نے ہمارے طریقے کی طرح عمل کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے یوم میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ انہا لا تأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ذریعے آئے گا۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اسے خوش دلی سے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اندر وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، یعنی جسے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔